سوال یہ ہے کہ اللہ کی عدالت کیسے ہوگی؟ ایک قیامت کے دن بھی عدالت لگے گی، وہ عدالت کیسی ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی عدالت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کی عدالت کیسے؟ اللہ کی عدالت میں فیصلہ کرنے والے خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، وہ خود فیصلہ کرے اور فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائے، اللہ تجلی فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین تمہارے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی جب اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تجلی فرمائے گا۔ وَقُضِيَ الْكِتَابُ، اور ہر انسان کے نام اعمال کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو بلایا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاء، اور وہ کراماً کاتبین، وہ فرشتے جنہوں نے ہماری زندگی بھر کے کچے چکچے کو ریکارڈ کیا ہوگا، وہ گواہ بن کر کے آئیں گے، وہ گواہی لے کر کے آئیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور میرے بندوں تمہارے درمیان ایک ایک چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ، اور اللہ جب آئے گا فیصلہ کرنے میں کیا شان ہو، فرشتے سب لگا کر کے کھڑے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اللہ نے نقشہ کھینچا سورہ فجر میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے سب لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ فیصلے کے ٹائم جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کو اپنی کوتاہیاں یاد آئیں گی، اپنے گناہ یاد آئیں گے، اپنی غلطیاں یاد آئیں گی، اپنے پاپ یاد آئیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن آج یاد کرنے سے کوئی فائدہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ جہنم کو قریب لایا جائے، گنہگاروں کے لیے جہنم نظر آئے گی، متقیوں کو جنت نظر آئے گی۔ متقی جنت دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوں گے اور گنہگار جہنم دیکھ کر کے غمزدہ ہو رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم کو بھی اوپن کر دیا جائے گا، سامنے لے آیا جائے گا، ڈسپلے کر دیا جائے گا۔ ابھی عدالت لگی ہے، فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن جہنم بھی نظر آ رہی ہے، جنت بھی نظر آ رہی ہے، اور اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ سخت نگرانی ہے۔ اس دن فیصلہ سخت نگرانی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان اس حال میں آئے گا، اس کے ساتھ اس کو ایک لے کر کے آنے والا بھی ہوگا اور ایک گواہی دینے والا بھی ہوگا۔ دنیا کی عدالتوں میں بہت ساری فائلوں کو دبا دیا جاتا ہے، مجرم اگر تگڑا ہے، مضبوط ہے، پیسے والا ہے، اس کی فائلوں کو دبا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی فائل نہیں، اللہ کی عدالت میں کوئی فائل نہیں، ساری فائلیں ہوں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن اس کی ساری زندگی کے کرتوت ایک کھلی ہوئی کتاب بن کر کے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ ہے تیری کتاب، یہ ہے تیرا نام اعمال، یہ ہے تیری زندگی
بھر کے کرتوت تو خود پڑھ لے اور تو خود اپنا حساب لے لے. آج تیرا ڈیفنس کرنے والا کوئی وکیل نہیں ہے, آج تیرا بچاؤ کرنے والا کوئی وکیل نہیں ہے. آج تو خود اپنی کتاب پڑھ کر کے فیصلہ کر کے تجھے کیا ملنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی کتاب ان کی گردن پہ ڈالے اور ان سے کہے گا پڑھو اپنی کتاب, تم نے کیا کیا ہے سب اس نے بتاؤ. دنیا کی عدالت میں ظلم بھی ہوتا ہے, بے قصور کو پھانسی ہو جاتی ہے, قصوروار چھوٹ جاتا ہے. بتائیے اللہ کی عدالت میں کوئی ظلم نہیں. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت, آج ہر انسان کو اس کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم, آج کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں ہوگا. آج ہر مجرم کو سزا ملے گی, ظلم نہیں ہوگا. اللہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ فیصلہ اٹل ہوگا اور اللہ کے فیصلے میں کوئی ظلم نہیں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرے فیصلے بدلے نہیں جائیں گے. میں جو فیصلہ کروں گا وہ فیصلہ فائنل ہوگا, میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید, اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا, ظلم نہیں کروں گا. آج جمعہ کا دن ہے, سورہ کہف پڑھی ہوگی آپ نے, نہیں پڑھی ہوگی تو مغرب کے پہلے پڑھ لیجیے. سورہ کہف میں بھی اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, قیامت کے دن جب بندوں کا نام اعمال رکھا جائے گا, جب بندوں کی کتاب رکھی جائے گی, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, تو جو مجرم لوگ ہوں گے, جو بدکار لوگ ہوں گے, جو اللہ کے گنہگار بندے ہوں گے, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. مشفقین, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. مما فیہ, اپنی کتاب کو دیکھ کر, اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ, وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, وہ کہیں گے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا نام اعمال ہے, یہ کیسا رجسٹر ہے جس کے اندر چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کا ریکارڈ بھی ہے اور بڑی سے بڑی چیزوں کا بھی ریکارڈ ہے. رات کے سناٹوں میں ہم نے جو کام کیے تھے ان کا بھی ریکارڈ ہے, دن کے اجالے میں جو کرتوت کیے تھے ان کا بھی ریکارڈ ہے, پبلک پلیس میں جو کام کیے تھے وہ بھی موجود ہیں, پرائیویٹ میں اور پرائیویسی میں اور اکیلے میں جو کام کیے تھے وہ بھی موجود ہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس کے اندر سب کچھ ریکارڈ ہوگا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا اس ریکارڈ کے اندر اس کو موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, اور تمہارا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اللہ ظلم نہیں کرے گا, فیصلہ ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. اللہ دنیا کی عدالت میں شرط بھی چلتی ہے, سورس بھی چلتا ہے, جج کو خرید دیا جاتا ہے پیسہ, مہنگے مہنگے وکیلوں کو ہائر کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ سب کچھ خرید سکتے. اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں, وہاں آپ بہت بڑے مالدار تھے, بڑے پیسے والے تھے, لیکن حساب تو آپ کو دینا, آپ کا مال آپ کے کام ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون, اللہ کی عدالت میں نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, اللہ کی عدالت میں تو وہی کامیاب ہوگا جس کا دل پاک صاف ہوگا, جس کا دل صاف ستھرا ہوگا, جس کے دل میں ایمان ہوگا, جس کے دل میں توحید ہوگی, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. رشوت نہیں چلے گی, اللہ سودے بازی نہیں ہوگی. قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہوگا, تیسرے پارے کی بالکل اسٹارٹنگ کی آیتیں دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقکم اللہ, اے ایمان والو جو روزی تم کو اللہ نے دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ, اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی سودا ہوگا, لا بیع
کوئی سورس کام آئے گا؟ اللہ کے یہاں شفاعت ہوگی، اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت ہوگی وہ دنیا کی شفاعت کی طرح نہیں ہوگی کہ بھائی کسی کا دباؤ ہے اللہ کے اوپر، چلو منوا دیا آپ نے، نہیں، اللہ کے اوپر کس کا دباؤ ہے؟ آیت الکرسی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ بھائی آیت الکرسی یاد ہے کہ نہیں؟ آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، قرآن کی سب سے عظیم آیت الکرسی میں عقیدہ بیان ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ اللہ کے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے، دباؤ نہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شفاعت کریں گے تو وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کے گن گائیں گے، اور پھر اللہ اپنے نبی سے کہے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے۔ اللہ کا پریشر والی شفاعت نہیں ہوگی، اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ سورس کام آئے گا۔ اور جانتے ہو ارے کام آئے گا تو دور کی بات ہے، دنیا کے جو سب سے قریب ترین رشتے ہیں، انسان مصیبت میں کس کے پاس جاتا ہے؟ بیٹا کس کے پاس جاتا ہے؟ آپ کے پاس جاتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، بھائی کس سے مدد مانگتا ہے؟ بھائی سے مانگتا ہے، ماں سے مانگتا ہے، باپ سے مانگتا ہے، بیوی کس کے پاس سہارا مانگتی ہے؟ شوہر کے پاس مانگتی ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے رشتے بے ویلو ہو جائیں، ویلو لیس ہو جائیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے لیے انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور باپ کو اتنی فکر نہیں کہ بیٹے کی مدد کرے۔ دنیا میں بعض لوگوں کی دوستی بڑی اٹوٹ ہوتی ہے، بھائی بھائی کو اتنا کام نہیں آتا جتنا ایک دوست دوست کے کام میں آتا ہے۔ پتہ نہیں ایسی دوستی ہوتی نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں جگری دوستی، گہری دوستی۔ اللہ کی عدالت میں گہری دوستی کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے میرے نبی ان کو اس دن سے ڈرا دو جو دن بہت جلدی آنے والا ہے، بہت قریب آنے والا ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، جس دن دہشت اور خوف اور ڈر کی وجہ سے لوگوں کے کلیجے حلق تک پہنچ جائیں۔ ہم لوگ محاورے میں بولتے ہیں جب بہت ڈر والی کیفیت ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ڈینجرس سچویشن ہوتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو میں کلیجہ حلق ہوا، سب بولتے ہیں کلیجہ حلق ہوا۔ قیامت کے دن حقیقت میں کلیجہ حلق کرا ہے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، مارے ڈر کے، مارے دہشت کے، مارے خوف کے بندوں کے کلیجے ان کے حلق تک پہنچ جائیں گے۔ کاظمین، اور اپنے غم کو اور اپنے ڈر کو دبائے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من شفیع ولا حمیم ولا شفیع یطاع، اور ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست ان کے کام آنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں، مال اولاد کوئی کام۔ اور آگے دنیا میں مجرم کو بچانے کے لیے جھوٹے گواہ پیدا ہو جائے، پیسہ دیکھو جھوٹے گواہ مل جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں گواہ کون؟ ایک تو وہ فرشتہ گواہی دے گا جو ہر ٹائم ہر ایکٹیویٹی ہماری نوٹ کرتا ہے۔ ہم لائٹ آف کر کے کوئی کام کریں وہ بھی ریکارڈ ہوگا، رات کو 12 بجے کر رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہوگا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم نے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ عمل ہی نہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو گالی بکتے ہیں، جو
غیبت کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو تانا مارتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ایک ایک لفظ تیرا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ تیرا نوٹ کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلا گواہ وہ فرشتہ، اس سے ہم کیسے مکریں گے بھائی؟ ہم سو جاتے ہیں، وہ فرشتہ نہیں سوتا. فرشتوں کو نیند نہیں آتی. فرشتہ تو ہماری ایک ایکٹیویٹی ہے. پہلا گواہ تو فرشتہ. اور دوسرا گواہ کیا ہوگا؟ دوسرا گواہ جانتے ہیں ہماری زبان ہوگی، ہمارے ہاتھ ہوں گے، ہمارے پیر. سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ہاتھ گواہی، کیا ٹچ کیا تم نے، کیا کیا تم نے ان ہاتھوں سے پکڑا، کس کو مارا، کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا، یہ ہاتھ گواہی. پیر گواہی دیں گے کہاں کہاں چل کے گئے. زبان گواہی دیں گے کیا کیا اس کو نہیں آتا. آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں ہماری آوازیں ہوا کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہماری آواز کو ہماری اسکن جو ہے، ہماری چمڑی یہ ریکارڈ کرتی ہے. ہماری چمڑی کے اوپر ہم جو بول رہے ہیں ہماری چمڑی کے اوپر اس کا اثر ہے، اور اس کو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے. ابھی اس پر ریسرچ چل رہی ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں ہماری اسکن کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اسکن سے اس کو کیسے ریٹریو کیا جائے، کیسے حاصل کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا کہ تمہاری اسکن بھی سب کچھ بیان کرے. حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. میرے بندو جب تم اللہ کی عدالت میں آؤ گے تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا. انسان اپنی چمڑی سے کہے گا کہ تو کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے. تو چمڑی کہے گی قالوا انطق اللہ الذی انطق کل شیء. انسان کی چمڑی کہے گی کہ جس اللہ نے زبان کو بولنا سکھایا ہے اسی اللہ نے آج ہمارے اندر بولنے کی طاقت ہے. بھئی اللہ نے ہماری زبان کے اندر بولنے کی طاقت دی ہے. جس اللہ نے زبان کو بولنا سکھایا وہ اللہ چمڑی کو بولنا نہیں سکھا سکتا ہے، چمڑی کو نہیں سکھایا. تو یہ اللہ کی عدالت ہے. اور جانتے ہو اللہ کی عدالت کی ایک خاص بات اور، اللہ کی عدالت میں ہمارے فیصلے کی کاپی ہمارے ہاتھ میں دی جائے، اور وہاں اگر داہنے ہاتھ میں کاپی دی گئی تو اس کا مطلب کی کامیابی، اور بائیں ہاتھ میں کاپی دی گئی تو اس کا مطلب نہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ الحاقہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جس کے فیصلے کی کاپی، جس کا نام اعمال، جس کی کتاب اس کے رائٹ ہینڈ میں، اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی. فیقول، وہ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابی، اے لوگوں پڑھ لو یہ ہے میری کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا. مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں دنیا میں بہت تکلیفیں میں نے اٹھائی، بہت پریشانیاں میں نے اٹھائی، مگر ایمان پر قائم رہا، توحید پر قائم رہا، اللہ کے دین پر چلتا رہا. مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایش و آرام کی زندگی اللہ کیا بتائے گا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، دنیا میں اس کے پاس ڈھنگ کا مکان رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن اللہ کی جنت میں اس کے بڑے عالیشان مکان ہوں گے. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، دنیا میں اس نے کبھی پھل کھائے ہوں یا نہ کھائے ہوں، آج پھل فروٹ کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی. قطوفها دانیہ، ہر طریقے کے پھل اور میوے وہ کھا رہا ہوگا. اور اللہ فرمائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے آج تیرے کھانے پینے کے دن ہے،
آج تیرے موج مستی کے دن ہے، تو نے دنیا میں ہماری شریعت اور ہمارے دین پر تو چلتا رہا، آج تیرے خوشی کے دن ہے، تیرے اچھے دن ہے۔ یہ اس کا حال ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام ہے، اور اس کا کیا حال ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، اے کاش آج کا یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، ولم ادری ما حسابیا، اے کاش مجھے اپنا حساب و کتاب معلوم نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا، یہ قیامت نہ آئی ہوتی، یہ حساب و کتاب نہ دینا پڑتا، ما اغنا عنی مالیا، نہ تو میرا مال میرے کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ میری بادشاہت، میری سرداری، میرا اسٹیٹس میرے کام آیا، نہ مال کام آیا اسٹیٹس۔ دنیا کی عدالت میں ایک ترازو بنا ہوتا ہے، اور ترازو کو ایک پتلا لے کر کے کھڑا رہتا ہے، اور پتلے کی آنکھ پر پٹی ہوتی ہے، اس بات کا سمبل ہوتا ہے، اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ عدالت آنکھ بند کر کے فیصلہ کرتی ہے، وہ کسی کا پچھپات نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں بھی ایک ترازو ہوگا، وہ ترازو کیسا ہوگا؟ آئیے اس بات ختم کرتا ہوں، اللہ کا ترازو کیسا ہوگا۔ قرآن مجید کا 18واں پارہ کھولیے، سورہ مومنون، اللہ نے فرمایا ترازو ہوگا اللہ کا قیامت۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، رائی جانتے ہیں، رائی ہمارے یہاں مسالے میں ڈالی جاتی ہے، معمولی چیز ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے رائی کہا ہے، ورنہ حقیقت میں رائی سے بھی اگر معمولی کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی اللہ کے ترازو پر آ جائے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، اس انسان کے ترازو پر اس کو سامنے لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور تمہارا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کی دنیا کی عدالتوں کے چکر ہمیں لگانا پڑے، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ کورٹ کچہری کا چکر جس کو لگانا پڑے وہی جانتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کو قانون کے مطابق عدالت سے سزا ہو جائے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایسے ایسے قانون بن چکے ہیں، ایسی ایسی سزائیں بن چکی ہیں۔ میرے بھائی، یہ تو دنیا کی عدالت ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی عدالت ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی سزائیں ہیں۔ کیا ہم اور آپ اللہ کی سزا کو جھیل سکتے ہیں، جہنم کی سزا کو جھیل سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عدالت میں کیسے سرخرو ہو سکیں، کیسے بچ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ ہم اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اپنی زندگی کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاریں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمیں سے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العالمین، ہمارے ملک میں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے اور بارش نہ ہونے سے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان علاقوں میں رحمتوں کی بارش نازل فرما دے۔ جن علاقوں میں سیلاب ہے، باڑھ ہے اور پریشان ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی راحت اور آسانی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے دینی کام کرنے والے علماء کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل